بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصی پرانی بات ہے، ملتان ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں جو ہی میں نے صبح کی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک برقع پوش لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے دعا کے بعد ایک چھلانگ لگائی اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں گردش ایام کی وجہ سے انتہائی پریشان تھا۔ زمین کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفین مجھے قتل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید انہوں نے مجھے کسی کے چکر میں پھنسانے کے لیے عورت کو میرے پیچھے لگا دیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بجے ساہیوال سے چلنے والی جس گاڑی میں میں سوار ہوا تھا، میرے مخالفین بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیٹ فارم پر میں جس بینچ پر بیٹھا ہوا تھا وہ اسی کے قریب بینچ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی آئی لیکن میں بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جب کسی ڈبے میں جائیں گے تب میں کسی اور ڈبے میں سوار ہو جاؤں گا، لیکن ان کے تیور اچھے نہ تھے، وہ تو میرے ہی ڈبے میں سوار ہونا چاہتے تھے۔ جب گاڑی نے ویسل دی تو میں نے بھاگ کر لائن پار کی اور گاڑی کی دوسری جانب دوڑتا ہوا انجن کے قریبی والے ڈبے میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑنے والے نہ تھے۔ تلاش کرتے کرتے جب وہ اس ڈبے کے قریب پہنچے تو میں بیت الخلاء میں چلا گیا۔ وہ مجھے یہاں نہ پا کر کسی اور ڈبے میں سوار ہو گئے۔ گاڑی چل دی۔ صبح 4 بجے جب ملتان پہنچا تو میرے مخالفین نے پلیٹ فارم سے باہر جانے والے دونوں دروازوں پر قبضہ کر لیا، لیکن میں ان کی نظروں سے بچ کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا اور نماز سے فارغ ہوا تھا کہ اس لڑکی نے پریشان کر دیا۔ میری زمین کی الاٹمنٹ حاکم ضلع نے منسوخ کر دی تھی اور محض کنبے پروری کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے خلاف مجھے ملتان میں اپیل دائر کرنا پڑی۔ میرے مخالفین مجھے ہر قیمت پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ میں اکیلا تھا، سوائے اللہ کے اور کوئی میرا پرسان حال نہ تھا، صرف والدین کی دعائیں شامل حال تھیں۔ ادھر ملتان میں کمشنر صاحب کی عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں اپیلیں زیر سماعت تھیں۔ سال ہر سال تک سماعت کی باری نہیں آتی تھی۔ میں تاریخ لینے کے لیے ملتان گیا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی طرح زمین کے الاٹمنٹ کے چکر میں اپنے مخالفین کے ہاتھوں بری طرح پریشان تھی اور مجھ سے کمشنر کے دفتر کا پتہ پوچھنے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اندر چلی آئی تھی۔ جب میں بھاگ کر باہر نکلا تو وہ بھی گھبرا کر باہر آ گئی۔ میں نے اسے سختی سے پوچھا، اس طرح مردانہ ویٹنگ روم میں آنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے نہایت دھیمی آواز سے انتہائی انکساری سے کہا، جی میں تو آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ معلوم ہوتا تھا کہ حواس اور قوی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر اس نے زمین کے الاٹمنٹ کی منسوخی اور مخالفین کے جو ستم کی ساری داستان سنائی۔ جب میں ساری کہانی سن چکا تو میں نے کہا کہ میں اور آپ دونوں ناانصافی کا شکار ہیں۔ اطمینان رکھو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہم کمشنر کے دفتر روانہ ہو گئے۔ وہاں مثل تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر اس لڑکی نے کہا کہ میری والدہ کا آخری زیور بھی فروخت ہو گیا، جس میں سے صرف 50 روپے میرے پاس ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میری حالی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن دل گواہی دیتا تھا کہ مصیبت کے دن ٹل جانے کے وقت قریب ہیں۔ ہماری مثلیں مل گئی تھیں۔ اب کیس کی سماعت کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، لیکن ہمارے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اتفاق سے پہلے میرے کیس کی سماعت ہوئی۔ افسر مجاز انتہائی انصاف پسند تھے۔ انہوں نے میری ایک ایک بات کو غور سے سنا اور فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ مجھے انصاف حاصل کرنے کی خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی دوسرے کیس کی سماعت کے خیال سے دل بیٹھ رہا تھا۔ چنانچہ دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میں نے یوں ہی کیس کی وضاحت کرنا چاہی۔ اس پر لڑکی کے مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ نہ تو وکیل ہے اور نہ مدعی، یہ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ جب افسر مجاز نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ معاشرے کی ناانصافیوں کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس وکیل کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ مدعیہ اور اس کی لڑکی عدالت میں موجود ہیں۔ ایک ماں کے بیٹے کی حیثیت سے مجھے ان کی جانب سے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس پر افسر مجاز نے اجازت دے دی۔ بات مختصر سی، مخالف کا وکیل 1 گھنٹے کی تقریب میں بڑے قانونی دلائل دینے کے باوجود عدالت کو قائل نہ کر سکا اور عدالت نے ماں بیٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب ہم کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو 2 موٹے آنسو میرے قدموں پر گرے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دونوں ماں بیٹی رو رہی ہیں۔ وہ فرتے جذبات سے مجھ سے لپٹ گئیں۔ ماں میری پریشانی پر بوسہ دے رہی تھی۔ بیٹی میری بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تشکر امیز نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھیں کہ ان کے مخالف فریق سے عداوت رکھنے والے گروپ کا ایک نوجوان ہمارے پاس آیا اور اس نے زمین کے ٹھیکے کے طور پر 2500 روپے کی پیشکش کی۔ ساتھ ہی کہا کہ قبضہ وغیرہ ہم جانے، ہمارا کام، آپ رقم لیں اور رسید لکھ لیں۔ ہم نے اسی وقت ٹھیکے کی رقم لے لی اور رسید لکھ دی۔
میں جلد گھر جا کر اپنے والدین کو خوشخبری سنانا چاہتا تھا، اس لیے ان سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ میں آج تک خوشی کے ان لمحات کو نہیں بھول سکا جو مجھے اس وقت حاصل ہوئے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔